اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. جی ہمارے سامنے ہے پارہ نمبر 8 اور اس کا ہم خلاصہ کریں گے اب انشاءاللہ. اور اس کی جو پہلی آیت تھی اسی سے اس کا نام جو ہے ٹائٹل بنتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا. اور اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے کلام بھی کرتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر اکٹھا کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. بات یہاں سے پھر شروع ہوئی. اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ 7ویں رکوع تک تو سورۃ الانعام ہے اور باقی جو پارے میں سورۃ الاعراف آپ کو ملتی ہے. حلال جانور آیات 118 سے 121 تک کا سلسلہ اس میں چلتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام پر لیا گیا ہو، جس پر جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا گوشت نہ کھاؤ. پھر رسالت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے 124 اس کا ریفرنس کہ اللہ نے فرمایا کہ نبوت و رسالت حکم کس کا ہے؟ جس سے ملتی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کس قوم کا نبی یا رسول بنانا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہے ہدایت اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ چاہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اولاد کے قتل کے بارے میں آیا 140 ہے. اللہ فرماتا ہے یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اپنی اولاد کو جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے قتل کرتے ہیں. پھر حرام جانوروں کی بات آئی. اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا ہے. اولاً مردار جو کہ ڈیڈ ہے. ہاں جو مچھلی ہے وہ اس سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے. ثانیاً بہتا ہوا خون. ثالثاً سور کا گوشت. اور رابعاً غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ. پھر آپ کے سامنے 10 احکامات الہی آتے ہیں آگے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 10 کمانڈمنٹس ہمیں دی ہیں اور یہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ تورات میں بھی یہ آئے تھے. کیا آپ کے سامنے مینشن ہے؟ نمبر 1 شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. قتل اولاد سے منع کیا گیا ہے کہ اس ڈر سے کہ تم مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل کرو، ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. پھر فحاشی کی مذمت آئی ہے کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی. اس سے میں یہ کہوں گی کہ جو مائیں ہیں کچھ اور کرے نہ کریں اپنے بچوں کو کبھی بھی نماز نہ چھوڑنے دیں. نماز کا حکم 700 بار آیا ہے قرآن میں. مختلف آپ کو جو احکامات ملتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ 700 ٹائمز ملتے ہیں. اور قیامت میں اس کا ہوگا. تو پہلا سوال یہ انسان اگر نہ سارٹ آؤٹ کر سکے تو پھر جو ہے باقی سوال کدھر جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احسان کے درجے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ بھی ہو چاہے فرض پڑے اپنی اولادوں کی عادت ڈالیں کہ نماز نہ چھوڑیں. اگر وہ پوری پڑھتے ہیں تو بہترین، اگر نہیں تو کم از کم 5 نمازیں فرض ہی پڑھیں، وہ پڑھیں ضرور، انہیں نمازیں چھوڑنے نہ دیں. کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. جب آپ کا بچہ اور ہم خود بھی نماز کے عادی ہوں گے ہم بے حیائی اور برائی میں نہیں پڑھیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ وہ بے حیائی اور برائی سے بچائے گا تو جب ہم نماز ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس بے حیائی سے اور برائی سے بچا کے رکھے گا انشاءاللہ. پھر قتل ناحق کی بات ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو. یہ اب تک کئی دفعہ آ چکا ہمارے لیسنز میں. مال یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. مطلب یہ نہ ہو پیچھے انٹینشن کہ اس کے مال کو ضائع کر دینا ہے، جلدی ہڑپ لینا ہے، یہاں تک کہ وہ بلوغت کے زمانے میں پہنچے اس کو خود سمجھ آئے اپنے مال کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہاں جتنا اس کی ضروریات زندگی پر لگ رہا ہے اتنا لگاؤ بہترین اور احسن طریقے سے، لیکن کسی دھوکے بازی مال کو ہڑپ کرنے کے چکر میں غلط طریقوں یا غلط اپروچ کے ساتھ مال کے پاس نہ جاؤ. پھر ناپ تول کی بات آئی کہ ناپ تول میں پورا انصاف کرو، اور اس میں ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی. پھر عدل کی بات ہے 152 میں، جب بات کہو انصاف و عدل سے کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو. عدل کی جب بات آ جائے گی نا تو پرائیورٹی کسی کی نہیں ہوگی،
چاہے وہ کوئی بھی ہو عدل کریں گے ہم انشاءاللہ۔ وعدے کی بات آئی پھر اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے، جو وعدے کیے انہیں پورا کرو۔ اور یہ وعدوں کے اندر ہر وہ چیز چھوٹی بڑی آ جاتی ہے جس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا تو اسے نبھائیں۔ اگر ہم نے کسی سے کہا اتنے منٹ میں پہنچوں گا تو ہم اتنے منٹ میں وہاں ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری عام یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ہر جگہ آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچنا، وہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ وعدہ جو ہم نبھا نہیں سکتے اول تو ہمیں وہ کرنے کی توفیق نہ دے، کیونکہ وعدوں کی پوچھ گچھ ہوتی ہے، باقاعدہ ہوگی۔ تو اپنے بچے آپ کو کبھی زج کر دیں، ان سے ایسے وعدے نہ کریں جو آپ پورے نہ کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی بڑے سے بھی ایسا وعدہ نہ باندھے، مطلب کہ جو وعدہ آپ کی کیپیسٹی میں ہے بس وہ کریں، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور آیت 152 میں آیا ہے۔ ہم اکثر ان چیزوں کو روٹین پہ لے چلتے ہیں، ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، تو وعدے کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ پھر تقویٰ جو اللہ کا ڈر ہے، اور متقین کی صفات تو ہم سورۃ البقرہ کی شروع کی آیتوں سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو۔ پھر سورۃ النساء میں بھی پہلی 2 آیتوں میں کہا کہ خطبے میں تقویٰ ہی، کیونکہ ہر رشتے کا انحصار ہے ہی تقویٰ پر، یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو۔ پھر تفرقہ بازی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت کی ہے جو دین میں تفرقہ بازی پیدا کرتے ہیں، ہر گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے کہ مل جل کر رہنا چاہیے، نہ کہ آپس میں تفریق ہو جائے، تقسیم ہو جائے، لوگوں کی گروپنگ ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور کیا ہونا ہے سب کو اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے اور اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے۔ پھر نیکسٹ ہماری سورہ شروع ہو جاتی ہے۔ آیت 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب مطلب قرآن کی پیروی کرو۔ پھر اگلی آیات میں ہمارے پاس 11 سے 15 میں آ جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کہ ان کی کیسی تخلیق کی گئی۔ پھر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، سب نے عمل کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ ابلیس سے ناراض ہوا، مگر ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اسے یوم قیامت تک زندہ رہنے کی اجازت دی جائے۔ پھر اس کے بعد گمراہی کی بات آ جاتی ہے کہ اللہ نے ابلیس کو مہلت دے دی کہ تو اس نے کہا کہ میں بنی نوع انسان کو گمراہی میں مبتلا کروں گا۔ تو ہمیں شیطان کی وہ باتیں جو وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے ان سے بچنا ہے، اور ہر وقت ہر لمحہ ہمیں جو ہے وہ الرٹ رہنا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کو پڑھیں جب بھی کسی قسم کا جو آپ کو آئے خیال کہ آپ جو ہیں وہ ایسی کچھ سوچ میں جا رہے ہیں جو کہ نیگیٹو ہے تو بچیں۔ ایون ڈیورنگ صلاح، نماز کے دوران اس کو آپ 3 دفعہ پڑھ کے اپنی لیفٹ سائڈ پہ پھونک ماریں تاکہ آپ کی نماز پہ آپ کا فوکس برقرار رہے۔ اور ویسے بھی جب بھی کبھی آپ کو ایسے وسوسے خیالات وغیرہ آئیں، یہ بھی پڑھیں، سورۃ الفلق اور ناس بھی پڑھیں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ جواب الہی آیت نمبر 18 اور 19 میں کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اللہ نے ابلیس کو کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ شیطان کا بہکانا، پھر وہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو بہکایا۔ پھر یہ شیطان کا دھوکہ کیا تھا کہ آخر ان دونوں نے جب اس وقت درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ پھر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اللہ نے ایک حکم دیا تھا، اس حکم عدولی کرنے کی وجہ سے ان کا لباس ان کے اوپر نہ رہا، اور وہ پھر وہاں پہ پتے جو ہیں اپنے آپ کو چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دعا پھر کیا تھی کہ اس پر دونوں بول اٹھے۔ اب یہ اسلوب بتایا جا رہا ہے۔ شیطان نے یہ کہا کہ مجھے جو ہے اس وقت تک ٹائم پیریڈ دے دیں، قیامت تک۔ کیا کرے گا پھر وہ بنی نوع انسان کو گمراہ کرے گا، اس کے ارادے ہی یہ ہیں۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا آگے سے کیا ایٹیچیوڈ ہے، کیا رسپانس ہے؟ دونوں بول اٹھے ہیں، اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تم نے ہم سے درگزر نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسی تباہی سے بچائے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں 24 اور 25 میں اللہ نے دونوں کو معاف کر دیا اور زمین پر اتار دیا اور کہا کہ وہیں تم کو جینا ہے اور مرنا ہے، اور اسی زمین میں سے تم کو آخر نکالا جائے گا۔ آیت نمبر 26، اے اولاد آدم علیہ السلام، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے پاس جسم کے قابل شرم حصوں کی پردہ پوشی کی جائے، اور
بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کا لباس ہر وقت پہننا نصیب فرمائے، آمین۔ پھر 4 حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ ان پوائنٹس کو میں آگے آپ کو ایکسپلین کروں گی، میں جسٹ ایک ریویو دے رہی ہوں، گو تھرو کر رہی ہوں بس۔ اولاً بے شرمی کی باتیں، ثانیاً حق کے خلاف زیادتی، ثالثاً شرک، رابعاً اللہ سے ایسی باتیں منسوب کرنا جو حقیقت میں اللہ نے نہیں کہی ہوں۔ اب اولاً means one first، ثانیاً secondly، and ثالثاً thirdly، and رابعاً fourthly۔ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اول دوئم سوئم چہارم، اس طرح سے ان باتوں کو مینشن کیا گیا کہ پہلی دوسری تیسری چوتھی امپورٹنس کے لحاظ سے۔ پھر بعد اعمال قومیں کون سی ہیں؟ اس پارے کے آخر میں اللہ نے ان 5 قوموں کا ذکر کیا جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ ہیں۔ ان کا تفصیلی پارہ جو آئے گا ہمارا 12، اس میں ذکر آئے گا انشاءاللہ، تو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ ابھی ہم جسٹ ایک لک کر لیتے ہیں ان کی۔ قوم نوح، آیات ہمارے پاس 59 سے 64 تک ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام تقریباً 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے مگر قوم نے انہیں جھٹلایا، اور آخر اللہ نے ایک زبردست طوفان میں کافروں کو غرق کر دیا۔ اب دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ ہے تبلیغ کا، یہاں 900 سال لکھا ہے اور کئی جگہوں پہ 950 سال لکھا ہوا ہے۔ ان ٹائم پیریڈز میں جو ایجز تھی وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور ایک جو بندی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پیریڈ میں ان کے پاس ہے، آ کے کہتی ہے کہ دعا کریں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ نہیں بچ پاتے، تقریباً 300 ایئرز کی عمر میں وہ ہاتھ پا جاتے ہیں۔ تو اس دوران جو لوگ بیٹھے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ ایک قوم ایسی بھی آئے گی جس کی ایوریج ایج اراؤنڈ 60 ہوگی۔ تو ان میں سے پھر کسی نے سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک قوم جو آئے جس کی ایج ہی 60 سال ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جائیدادوں کے، پراپرٹیز کے، مکانوں کے ان چکروں میں تو نہیں پڑے گی کہ یہ ان چکروں میں پڑے کہ اس نے کیسے اپنے مال و اسباب اکٹھے کر کے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنی ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنانی ہیں، ولاز بنانے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں کہ ہم اسی قوم میں شمار ہوتے ہیں اور ہماری دن رات سوچ کیا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سوچ کو عطا کرے جیسی سوچ اسے ہم سے پسند ہے۔ پھر قوم عاد کی بات ہے آگے کہ ان کی طرف تبلیغ کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ پھر قوم ثمود کی بات ہے، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، اور آخر میں ایک دل ہلا دینے والی کڑک دار آفت نے انہیں تباہ کر دیا۔ جناب صالح اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ پھر قوم لوط آیا نمبر 80 سے 84 تک ہے آپ کے سامنے۔ قوم لوط کے لوگ مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، اور یہ برائی بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نسلوں کو ہمیں اس سے بچائے۔ اپنی نسلوں کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہومو سیکشوالٹی اب کوئی بات ہی نہیں رہی کہ اس کو غلط طریقے سے ایڈریس کیا جائے، کہ اسے غلط کہا جائے، اور ہوتے ہوتے غلط چیزیں ایسے زبان زد عام جو ہے وہ کامن ہوتی ہیں کہ لوگ ان کو غلط کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے خود بھی ایجوکیٹ ہوں کہ کیسے اپنی نسلوں کو اس حوالے سے سنوارنا ہے، بچانا ہے اس گناہ سے، اور ان کو بتائیں بھی، بتانا ضروری ہے، ادروائز بہت رسک ہے آگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس فحش کام سے روکا مگر وہ باز نہ آئے، آخر اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر کے ان کی بستیاں الٹ دیں، اور یہ واقعہ قرآن میں، اگر میں غلط نہیں ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے، تو تقریباً 9 ٹائمز اس کی ریپیٹیشن ہوئی ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے اور بتائیں تاکہ گناہ سے بچے لوگ، ہر ایک کو ایجوکیٹ کریں جہاں جہاں آپ کی پاسبلٹی ہے۔ پھر اہل مدین کی بات ہے 85 سے 87 تک۔ مدین والوں کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا مگر قوم نے انہیں جھٹلایا، آخر ایک دل ہلا دینے والی آفت نے انہیں تباہ کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بستی اپنے ساتھیوں سمیت ان بستیوں سے نکل گئے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں علم کی فضیلت گزری اس بارے میں، تو جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
تو اگر ہمیں جنت کا راستہ آسان کرنا ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ عالم اور جاہل میں بہت فرق ہوتا ہے، اور علم بھی وہ جو قرآن و سنت کا ہو۔ قرآن و سنت کا علم رکھنے والے انسان کو ہی اللہ تعالیٰ علم کے درجے پہ لے کے آتے ہیں۔ دنیاوی علم اس کیٹیگری میں نہیں آتا، وہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے، مینرز کے لیے، سب چیزوں کے لیے ضروری ہے، لیکن انسان کو اتنا علم تو ہو کہ وہ جانتا ہو کہ قرآن و سنت میں انسان کو اپنی زندگی حلال اور حرام کی کیٹیگریز کے اندر رکھ کے کیسے گزارنی ہے۔ علم کے لیے نکلنا حج کے برابر، اجر حاصل کرنے کے برابر ہے۔ ابو امامہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے، اس کے لیے اس حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر دیا۔ پھر قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں جس طرح جنوں میں شیاطین ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے زیادہ سخت ہیں، اس وجہ سے کہ جب میں تعوذ مطلب کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استعاذہ پڑھتا ہوں تو جنوں کا شیطان تو مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے علی اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ انسانوں کا شیطان جیسے ابو جہل تھا تو ابو طالب کے پاس آخری وقت میں کس طرح پہنچ گیا اور انہیں حق قبول نہ کرنے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین کا کمزور ہونا انسان کے لیے گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آخرت پر یقین مزید مضبوط کرے انشاءاللہ۔ جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر دنیا کی اٹریکشن اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں، وہ دنیا کی باتوں اور دنیا کے لوگوں کی خوبصورت تعویلات جو انہوں نے دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کر رکھی ہوتی ہیں، ان میں گر جاتا ہے، کیونکہ انسان بہرحال اپنی خواہشات کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے انسان کی ضروریات، ایک ہوتی ہے خواہشات۔ There is a big difference in between both of these۔ تو خواہشات کے پیچھے جب انسان پڑتا ہے نا تو وہ پھر بہت کمزور پڑتا ہے، تبھی تو وہ نفس کے شر میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک طرف دین ہوتا ہے اور ایک طرف دلیل ہوتی ہے اور دوسری طرف خواہش نفس ہوتی ہے، اور جب انسان کے اندر بھی اپنا اندر بھی انسان کا انٹرنلی بھی انسان کمزور ہو، ایمان اور یقین بھی کمزور ہو، اور پھر ساتھی اور مجلس و صحبت بھی ایسی ہو تو پھر ہدایت کا راستہ مدھم ہو جاتا ہے، مطلب کہ بلری ہو جاتا ہے۔ It's not that much visible how much it should be۔ تو آپ نے اگر ہم سب نے اپنے ہدایت کے راستے کو واضح کلیئر کٹ کرسٹل کلیئر کرنا ہے، ایسا روشن کرنا ہے کہ ہمارے لیے ہدایت پر چلنا آسان ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دین اور دلائل کے پیچھے چلنا ہے، خواہشات نفس کو اوائڈ کرنا ہے۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ انسان کو انٹرنلی بھی کمزور کرتی ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز اس کو کمزور کرنے والے اس کی صحبت ہے جن میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ قرآن میں ہر خیر کی تعلیم اور ہر شر سے بچاؤ کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے ایسی برکات جاری ہوتی ہیں کہ کوئی بھی خیر کی چیز سے انسان محروم نہیں رہتا، کسی بھی یا کوئی بھی خیر کی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے انسان محروم رہ جائے، ایسی برکات جاری ہوتی ہیں۔ اور اس کتاب میں کوئی ایسا شر نہیں جس سے ڈرایا نہ گیا ہو، اس لیے جب انسان اس کی پیروی کرتا ہے تو شر سے محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ویل ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کو ویل اویئر ہو جاتا ہے کہ یہ شر ہے، یہ حرام ہے، مجھے اس سے بچنا ہی بچنا ہے۔ تو قرآن کی بدولت گھروں میں کیا اترتا ہے؟ برکتیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے کہ بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی دلوں میں وسعت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جب انسان تلاوت کرتا، پڑھتا، سمجھتا ہے تو فرشتے آتے ہیں۔ شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے۔ اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، خواہ بڑے بڑے محلات ہی کیوں نہ ہوں، بگ بینگلوز ہی کیوں نہ ہوں۔
बहुत बड़े बड़े पैलेसेस ही क्यों ना हो, फरिश्ते उस घर को छोड़ देते हैं, शयातीन उस पर बसेरा कर लेते हैं और उसकी खैर व बरकत कम हो जाती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे घरों को वसी करे, हमें कुरान की तिलावत करने की, ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ने की, इसको समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरिश्ते खुद तिलावत नहीं कर सकते, वो ऐसे मुंह ढूंढते हैं, ऐसी जगहें ढूंढते हैं जहां कुरान की तिलावत हो। अकेले अकेले इंसान बैठकर कर सकता है तो करे, मिल बैठकर करे, इल्म की मजालिस कायम करे, घर वालों के पास, हमसायों के पास, आसपास वालों के पास, दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाती हैं। जब तक क्या कुरान का हिस्सा कुछ मिलकर नहीं पढ़ सकते, लेकिन डू इट विद हिकमत, स्लोली स्लोली, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, ताकि अगला बंदा जो है फील ना करे, उसे फ्लेवर दें, उसको इसका ज़ौक दें। जब उसको इसका जायका नसीब होगा ना और उसको मजा आएगा इंशाल्लाह, तो वो खुद इससे जुड़ेगा। तो क्या करें, पढ़ें, समझें, गौर फिक्र करें मिलकर आपस में। बाज दावतें ऐसी होती हैं कैसी कि, लेकिन मतलब कैसी होती हैं, कपड़ों खानों की बातें होती हैं, वहां इधर उधर की हजार तरह की इंफॉर्मेशन डिस्कस होती है, कहाँ पे सेल्स लगी, कहाँ पे नहीं लगी, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आपस में डिस्कस की जाती है। तुम्हें पता है वहां क्या हो गया, वहां क्या हो गया, बिजनेस को कैसे मजीद प्रोग्रेस उसमें की जा सकती है, तरीके शेयर किए जा सकते हैं। और आखिरत के बिजनेस की किसी को केयर ही नहीं होती, तो फिर बरकत कहाँ से आएगी। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से करे जो अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाने वाले बने। अल्लाह की रहमत बरकत समेटने के लिए घरों के अंदर कुरान के पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले जारी करने चाहिए, चाहे हफ्ते में एक दफा या महीने में एक बार हो, चाहे साल में एक बार हो, एटलीस्ट ट्राई टू डू इट, ताकि अल्लाह आपका नाम कोशिश करने वालों में लिख दे। और जाती तौर पर अगर अपनी बात है, सेल्फ हमारी अपनी, तो रोजाना मुतालिया का कुछ हिस्सा होना चाहिए, लेकिन इकट्ठे बैठकर भी होना चाहिए, क्योंकि जिस मजलिस में इकट्ठे बैठकर जिक्र किया जाता है उसे फरिश्ते ढांप लेते हैं। अल्लाह ताला हमारी मसाजिद को जो है हमारा वहां जाना तौफीक दे हमें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ी वल अमाली वल अहवा। क्या है इसमें, ए अल्लाह बेशक, अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, आऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, किस चीज से, मिन मुनकराती, किससे, बुरी चीजों से। उसमें क्या क्या आ जाता है, अल अखलाक, इखलाक आ जाता है, बुरे अखलाक आ जाते हैं, वल आमाल, और बुरे आमाल आ जाते हैं, बुरे बैड एक्शन आ जाते हैं, वल अहवा, और बुरी ख्वाहिशात आ जाती हैं। तो ए अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ बुरे अखलाक से, बुरे आमाल से और बुरी ख्वाहिशात से। उसके बाद ये दुआ हमारी गुजरी जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने की। रब्बाना, ए हमारे रब, वलमना, क्या किया हमने, हमने जुल्म किया अपने ऊपर, अनफुसना, किस पर, अपने नफ्सों पर, व इन, और अगर, लम नहीं, तगफिर लना, तू क्या करेगा, अगर तू हमसे दरगुजर नहीं करेगा, व तरहमना, और तू हम पर रहमत नहीं करेगा, लानकूनन्ना, यकीनन, बेशक, जरूर बाजरूर, हम हो जाएंगे, किस में, मिन से, अल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें बचाए। ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, और अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और हम पर रहम ना किया, तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे, आपको, हम सब को अव्वल तो अपने नफ्सों पर जुल्म करने से बचाए, दूसरा ये कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ इस्तिग़फ़ार कबूल कर ले, अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, और अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, और अल्लाह ताला हमें उनमें से ना करे जो कि खसारे का शिकार हैं। इसकी हाइलाइट्स भी आ जाती हैं, बाकी चीजें रह जाएंगी, इंशाल्लाह वो कल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी क्लास से पहले। अक्सरियत की पैरवी करने के बजाय कुरान और सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए, ताकि निजात हासिल हो। बगैर इल्म के लोगों को कुछ बताना बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि इससे इंसान दूसरों को मिसलीड करता है, मतलब गुमराह करता है, और उनके गलत काम की जिम्मेदारी भी इंसान पर आ जाती है। वो, आपने किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, वो बंदा वो काम करेगा, आगे मजीद किसी को वो उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे गाइड कर देगा, एक चेन बन जाएगी काम करने वालों की। जहां जहां वो गलत काम होता जाएगा, वो आपको गुनाह मिलेगा,
ہاں ڈپینڈز آن دیٹ کہ آپ کو کہیں مجبوراً بتانا پڑ گیا، دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن ہمیشہ کوشش کریں ایک چیز جو آپ کے سامنے واضح نہیں ہے اسے کنفرم کرنے کے بعد ہی کسی دوسرے کو بتائیں، بے علمی کی صورت میں نہ بتائیں۔ کوئی حرج نہیں اس میں کہ آپ کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو، آپ ایکسکیوز کر لیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو بتا دیں۔ جہالت ہدایت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب ایک انسان کو نالج ہی نہیں ہوگا تو ہدایت کیسے حاصل کرے؟ جانوروں کو لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں خود اپنا لباس اختیار کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر عبادت کے وقت خصوصی انتظام کرنا لباس کا، صاف ستھرا لباس پہننا۔ کیا کرو؟ جب تم مساجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو۔ ہم ویسے تو اتنی زینت اختیار کرتے ہیں، لیکن نمازوں کے وقت میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں تھوڑا جاگنے کی ضرورت ہے، ہم اچھا لباس پہنیں، وضو اچھے طریقے سے کریں اور خوشبو لگائیں تاکہ نمازوں پہ ہمارا فوکس انکریز ہو۔ ایون جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں پہ تھوڑا عطر لگا لیں تو خوشبو بہت پیاری آئے گی، آپ کو سجدہ کرنا اچھا لگے گا، خوشبو انکریز ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا۔ تو رمضان میں راتوں کو جاگیں گے، لیکن اگر لباس کی شرائط ہی پوری نہیں کرے تو یہ تو صرف تھکنا ہے نا، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان خاتون کا نماز میں لباس ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ کیا نہ ہو، ہمارے بال نظر نہ آئے، نہ گردن نظر آئے، نہ کان نظر آئے، نہ ہمارا لباس سی تھرو ہو، اتنا باریک ہو کہ نظر آئے اندر سے ہمارا جسم، نہ بازو نظر آئے، کلائیوں تک جو رسٹ تک آپ کے بازو ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، ایون ان نماز ایز ویل، ٹھیک ہے۔ تنگ شلواریں جس سے ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں ان میں نماز نہیں ہوتی، نماز ہونے کے علاوہ ان کے پھٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ رکوع میں ٹخنے اور پنڈلیاں ننگی ہونے لگتی ہیں، اس سے نماز نہیں ہوتی، اس لیے ضروری ہے کہ نماز میں اپنی زینت اختیار کریں۔ اول ڈھیلا ڈالا لباس پہنیں، اینکلز کور ہونے چاہیے، بال نظر نہیں آنے چاہیے، اپنی رسٹ تک ایٹ لیسٹ آپ کا کورنگ ہونی چاہیے، یا جہاں ہم گھڑی باندھتے ہیں وہاں تک آپ کی کلائیاں کور ہونی چاہیے نماز کے دوران۔ اگر بڑی چادر لے کے پڑھ رہی ہیں نماز تو آپ کے پیچھے سے جو بال جن کے لمبے ہوتے ہیں بیک تک جاتے ہیں وہ بھی ویزیبل نہ ہوں۔ ایک انسان کا جو نماز کا ڈریس ہے فار اے لیڈی، فار اے فیمیل، وہ وہی ڈریس ہے جو باہر اس نے پردے کے لیے وہ پہنتی ہے۔ ہاں آگے اس میں پھر مزید چیزیں آ جاتی ہیں کہ کہاں کہاں جو ہے اسے پورا شرعی پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کی عبادت کی جگہ اس کا گھر کا مصلی بھی ہوتا ہے، اس لیے اس وقت مناسب مہذب لباس پہن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیے کسی خاص اہم موقع پر جاتے ہیں تو اپنے ڈریس کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم کتنا ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں، اور ایک جب ہماری یہ ملاقات اللہ سے ہوتی ہے تب ہم یہ خیال نہیں کرتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نمازوں کے ڈریسز پہ بھی غور کریں کہ ایک تو ہمارا سطر ہو پورا، دوسرا ہمارا ڈریس صاف ستھرا ہو، اور تیسرا ہمارے پاس سے اگر خوشبو آ رہی ہو نماز ادا کرتے ہوئے، ہمارے گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے تو بہت بہترین ہے۔ الحمدللہ ایک پاکیزگی اور طہارت کا ایک علیحدہ ہی امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی نماز پہ۔ نماز ایک فارمل ڈریس ہے، عام طور پر بھی مسلمان عورت اپنے سطر کو ڈھانک کر رکھتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے نظارہ دعوت نہیں بنتی۔ حلال اور حرام کے متعلق مکمل اور صحیح علم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ انسان حرام سے بچ سکیں۔ فرقہ واریت سے بچنا، یہ جو ہر کوئی اپنے اپنے گروپ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ افضل عمل پانی پلانا ہے تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے جتنی برکات حسنات ہم سمیٹ سکیں ہم سمیٹیں، اس پہ آئیڈیاز خود سوچیں کہاں کہاں ممکن ہے۔ قرآن ایک بابرکت اور ہدایت دینے والی کتاب ہے جس سے ہر طرح کی برکتیں آتی ہیں اور ہم نے یہ حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اپنے اچھے خاتمے کے لیے بہت دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت میں کلمہ ضرور نصیب کرے، ہماری موت جو ہو اس میں ہمیں مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کے لینے آئے جو ہمیں خوشبوؤں میں لپیٹ کر لے کے جائیں، خوبصورت کفن ہمارے لیے لے کر آئے، کیونکہ شیطان نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ وہ آخری دم تک انسان کو بگائے گا۔ تو یہی ہم پیچھے پڑ کے کہ جو ابو طالب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہو سکا تھا، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی اور بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری وقت بہت اچھا لائے، وہی تو سائن ہے ہماری آخرت کیسی شروع ہونے لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہم سب کا انجام
خاتمہ ایمان بالخیر کرے. اچھا صرف خاتمہ ایمان بالخیر نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی ایمان پہ گزارنے کی توفیق دے اور ہمارا انجام بھی ایمان پر ہی ہو انشاءاللہ. دین کی دعوت دینے والے کے اندر دو خصوصیات بہت ضروری ہیں. کیا؟ کہ وہ نرمی اپنے اندر لیے ہوئے ہو اور جب بھی بات کرے وہ حکمت سے کرے. اس پہ مزید روشنی ہم انشاءاللہ کر ڈالیں گے. لوگوں کی محبت، خیر خواہی اور ان کا بھلا چاہتا ہو، اپنے مطلب سے ان کو آز نہ کرے اور علم کے ساتھ دوسروں کی رہنمائی کرے. یہ جی آپ کے سامنے ایکسپلینیشن بھی آگئی. کیا ہو؟ اس کے اندر محبت ہے، خیر خواہی ہے، ان کا بھلا چاہتا ہو، اپنی پرسنل کوئی جو انٹرسٹ ہے نا اس کی بیس پہ وہ کوئی ایڈوائز نہ کر رہا، بلکہ جو صحیح حق پر مبنی علم ہے اسی کے ساتھ دوسروں کو گائیڈ کرے. عملی زندگی میں آدم علیہ السلام کے طریقہ کو فالو کرنا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں، نہ کہ شیطان کی طرح اپنی غلطی پر اکڑنا. نیکیوں کے منصوبہ ارادے خواہش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام بھی کروا لے اور وہ کام بھی کروا لے. دل دل میں ایسی باتیں کیا کریں کیونکہ ان نیک خیالات پر بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جب شوق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی مل جائے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.